बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سات طبیہ کالج کی طرف سے عملیات اور طب کی کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ ویڈیو بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ آج ہم آپ کو ایک خاص نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہیں گے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کا ست یا جوہر نکالتے ہیں، یا یوں سمجھے کہ جدید میڈیکل سائنس سے جو ایک جزو مؤثرہ کسی بھی چیز سے حاصل کیا جاتا ہے، جوہر نکالا جاتا ہے، یہ جوہر کیسے کام آتا ہے، اس کے فوائد و نقصانات کیا؟ ہم کسی چیز کا ست نکالتے ہیں، کسی چیز کا جوہر نکالتے ہیں، کسی چیز کا کھار تیار کرتے ہیں، نمک تیار کرتے ہیں، اس کی افادیت اور نقصانات کیا ہے؟ ہمیں صرف ایک ہی رخ دکھایا جاتا ہے، دوسرا رخ نہیں دکھایا جاتا۔ مثلا ہمیں کہا جاتا ہے کہ میں نے فلاں چیز کا یہ ست نکالا ہے، مثلا جیسے ست اجوین ہے، ست لیمو ہے، ست پودینہ ہے، املی کا ست ہے، یا ٹاٹری جسے ہم بولتے ہیں وہ ہے، یا اور بہت ساری میڈیکل کی بے شمار چیزیں ہیں۔ اور میڈیکل کی چیزیں تو بنتی ہی ست کی بنیاد پہ ہیں، اس سے ایک خاص جوہر نکالا جاتا ہے، اس کے بعد پھر باقی جو اجزاء ہوتے ہیں انہیں ضائع کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، قدرت نے جو چیز پیدا کی ہے اس میں بیلنس رکھا ہے، اس میں تعدیل رکھی۔ مثلا آپ ایک ملٹھی کو ہی لے لیں، ایک آدمی جوہر ملٹھی کا استعمال کرتا ہے اور ایک آدمی اس کا صفوف استعمال کرتا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو چیز ست کے طور پہ اس سے جدا کی گئی ہے اور جس چیز کو فاضل مواد سمجھ کر ضائع کر دیا ہے، اس میں اور اس میں جو چیز حاصل ہوئی ہے اس سے ہم جسمانی طور پر ایک خاص جز یا خاص علامت کے لیے کام لے سکتے ہیں۔ لیکن قدرت نے جب اس چیز کو پیدا کیا تھا تو اس کے ساتھ تنکے بھی لگا دیے تھے جنہیں کاربوہائیڈریٹس کہتے ہیں، کچھ اس میں نمکیات بھی تھیں، کچھ اس میں معدنیات بھی تھیں، کچھ اس میں پانی، یعنی ایک ایسا ایک مرکب تھا کہ اگر ہم اس سے اچھے انداز میں اور ٹھیک انداز میں بر وقت استعمال کرتے اور اس میں کاٹ چھانٹ نہ کرتے تو وہ تمام چیزیں جہاں مرض کے لیے مفید ہوتی وہیں پہ جسم میں دیگر اجزاء کی تکمیل اور انہیں پورا کرنے میں بھی مدد دیتی۔ جب ہم نے وہ جزو مؤثرہ حاصل کر لیا، وہ ہماری جو ضرورت تھی یا ٹارگٹ تھا یا جو چیز ہم حاصل کرنا چاہتے تھے اس میں تو اس نے کام کیا، لیکن جسم جو ہے اس میں تعدیل ضروری ہوتی ہے، یعنی پوری چیزوں کو برابر تقسیم کرنا یہ ہمارے جسم کا ایک خاص نظام۔ مثلا ہم نے کوئی غذا کھائی، اب اس غذا میں سے معدہ بھی اپنی ضرورت کی چیزیں استعمال کرتا ہے، دل بھی اپنے اس کی رکھتا ہے، جگر بھی رکھتا ہے، آنتیں بھی رکھتی ہیں، آنکھیں بھی رکھتی ہیں، دماغ بھی رکھتا ہے، کان، جتنی بھی ساری۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب وہ چیز استعمال کرتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کسی بھی ذریعے سے جب ہم اسے جسم میں پہنچاتے ہیں تو وہ معدے میں جاتی ہے، معدے سے پھر وہ برابر ایسے ہی تقسیم ہوتی ہوتی پورے جسم میں وہ تقسیم ہو جاتی۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جیسے ہم انسان ہوتے ہیں کہ بھائی جو چیز قبضے میں آ گئی، ہتھے چڑھ گئی، بس اسی پہ مل مار لیا، کسی کو نہ دیا، بالکل اسی پہ جو ہے نا فرعون اور قارون بن کر بیٹھ گئے اور اس کا حصہ کسی کو نہیں دیا۔ نہیں، جسم میں یہ ہے کہ وہ برابر تقسیم کرتا ہے۔ جب منہ کھاتا ہے، ظاہر ہے منہ کی بھی ضرورت ہے، جیسے جسم کو
دیگر اجزاء میں غذا کی ضرورت ہے، بدل ما یتحلل کے طور پر جو ان کی غذائی ضرورت ہے وہ پوری ہوتی، ایسے ہی ہمارے منہ کی بھی، زبان کی بھی، دانتوں کی بھی، اس نرخرے کی بھی، اس جو یہ مرری جاتی ہے جسے ہم سانس کی نالی کہتے ہیں، اور جو خوراک کی نالی، سب کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن کبھی سانس کی نالی نے غذا کو روک کے نہیں رکھا کہ یہ تو میری ضرورت ہے میں کسی کو نہیں دیتی، نہیں، وہ اندر لے کے جاتی ہے۔ ان دانتوں کی جو ضرورت ہے، جو کیلشیم ان میں استعمال ہوتا ہے، وہ یہ دانت روک کے نہیں رکھتے، وہ سے پہلے پورا پروسیس میں پھر جو تقسیم کار ہوتا ہے وہ خون کے ذمے لگا کر اسے پورے جسم میں تقسیم کرتے ہیں، جتنی دانتوں کی ضرورت ہے اتنا کیلشیم یہاں ہڈیوں کی ہے، یہاں سر میں ہے، جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم نے کسی چیز کا جوہر یا ست نکال لیا تو جو دوسرے جسم کی ضرورت تھی، دوسرے اجزاء کی ضرورت تھی، وہ ہم نے چھان پھٹک کر یا اس کا جوہر نکال کر، ست نکال کر وہ اجزاء ہم نے دور کر۔ اب جس چیز کی ضرورت تھی وہ اسپیسیفک، مثلا دل کے امراض کی وہ ہے، معدے کا ہے، جگر کا ہے، مثانے کا ہے، آنتوں کا ہے، کسی بھی چیز کا ہے، جب ہم کوئی نسخہ استعمال کرتے ہیں، کوئی دوا استعمال کرتے ہیں، تو اس میں اس سے تو مل جاتی ہے، لیکن جو دوسرے اعضاء ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں، اسے ہم سائیڈ افیکٹ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سائیڈ افیکٹ کہتے ہیں۔ کوئی کچھ بھی کہے، کچھ بھی تعریف کرے، میں نے آپ کو بتایا، میں آپ کو چیزوں کا استعمال اور ان کی ضرورت بتاؤں گا، باقی چیز سے آپ کو جہاں سے چاہے وہ لے لیں، مجھے اس سے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہاں سے کون سا نسخہ، کس چیز کو آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کی ضرورت کیا ہے، یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، خود ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہسپتال میں جاتے ہیں، کسی حکیم کے پاس جاتے ہیں، تو وہ ہمیں ایک سر درد کے لیے، ایک معدے کے درد کے لیے، ایک ناک کی نکسیر کے لیے، ایک قبض کے لیے ہمیں کئی ساری گولیاں دیتا ہے، کہتا ہے یہ وٹامن ڈی ہے، اس میں وٹامن سی ہے، اس میں فلاں چیز ہے، یہ فولادی کیپسول ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، وہ ایک گٹھ باندھ کر دیتا ہے آدمی کا، ایسے نا وہ اندھڑا، اسے ہماری زبان میں تو کہتے ہیں، یا ہاتھ کی ہتھیلی بھر جاتی ہے، جو وہ پھانکتا ہے تو اس کا منہ بھر جاتا ہے، اتنی اس کی خوراک ہوتی ہے۔ وہ بنیادی طور پر اس چیز کا ازالہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے قدرتی چیز کو، ان اجزاء کو جو ہم نے باہر پھینک دیا ہے، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کی یہ ایک صحیح ناتمام ہے۔ کچھ بات میری سمجھے؟ تو جو چیز جہاں جیسے استعمال ہوتی ہے اور جو قدرت نے پیدا کر دی ہے، کوشش کرے کہ اس کے تمام اجزاء کے سمیت وہ استعمال کرے۔ جب ہم ان کو پورے طریقے سے اسے استعمال کریں گے تو ہمیں دیگر اجزاء کی اور دیگر سہاروں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ٹھیک ہے، گو کہ طب میں یا ایلوپیتھک میں، ہومیوپیتھک میں، یا نیچروپیتھی، یا پتہ نہیں کتنی پیتھیاں ہیں، بے شمار پیتھیاں ہیں، ان میں اس چیز پر بحث نہیں، کسی کتاب میں بھی بحث نہیں، لیکن یہ تجربات بتاتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کا جوہر، ست، نمک، کھار وغیرہ حاصل کرتے ہیں تو اس سے ہم وہ جو ایک جزء مؤثرہ نکال کر ہم مقصود و مطلوب تک تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن جو ہمارا جسم دوسرا اپنا حصہ مانگتا ہے اس سے نہیں ملتا، تو اس سے ایک فساد پیدا ہوتا ہے جسے ہم سائیڈ افیکٹ کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم کوئی چیز استعمال کرتے ہیں، آنتوں کی دوا، داڑھ درد کی دوا، یا سر درد کی دوا، یا کسی بھی چیز کی، شوگر کی دوا، کینسر کے، خدا نخواستہ کینسر کی دوا، تو اس میں سب سے پہلے جو چیز متاثر ہوتی ہے وہ معدہ، جگر ہوتا ہے اور گردے ہوتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم انگریزی ادویات میں یہ بات کثرت سے دیکھتے ہیں، اب تو بلکہ حکیموں کی بھی دواؤں میں یہ چیز آنے لگ گئی ہے کہ اگر ایک بیماری، ایک علامت ٹھیک ہوتی ہے تو 10 سے اس کے بونس میں مل جاتی ہیں۔ اگر آپ نے 1 ماہ کسی دوا کو کسی مرض کے لیے استعمال کیا تو جب اس کا سائیڈ افیکٹ ہوگا تو اس سائیڈ افیکٹ کو دور کرنے کے لیے آپ کو 2 ماہ مزید دوا کھانی پڑے گی، پھر جو مزید کھائی تھی اس سے جو سائیڈ افیکٹ ہوا ہے اس کے پھر، اور یعنی ساری زندگی یہ جو سفر ہے ختم نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ جزو مؤثرہ ہے، ہماری جلد بازی ہے کہ مجھے داڑھ درد ہو رہا ہے، مجھے ایسی دوا چاہیے جو فوری طور پر فائدہ کرتے۔
تو وہ جس نکال کر، وہ جوہر نکال کر، وہ ست نکال کر، ایکسٹرا نکال کر وہ جب ہمیں دیتا ہے تو داڑھ کا درد تو فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن معدے کا، جگر کا، آنتوں کا، دیگر اجسام کا وہ ستیاناش ہو جاتا ہے۔ کچھ کنسپٹ سمجھے؟ یہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا، آپ کو کسی جگہ پر یہ بحث نہیں ملے گی، یہ میرے محسوسات ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس لیے کوشش کرے کہ تیز ادویات کے بجائے یا اس کے بجائے دیکھیں، جب آپ کسی چیز کو جنون انداز میں، فطری انداز میں گند مند کی بات نہیں کرتا، جو چیز اس میں کثافت آ گئی ہے، کوئی تنکا، کوئی مٹی، کوئی کنکر، کوئی چیز آ گئی، اسے آپ علیحدہ کرتے، بالکل شفاف انداز میں اس کا مرکب تیار کرے، اس کا پیسٹ تیار کریں، اس کی وہ ساری چیزیں تیار کریں۔ اس سے جب وہ آپ چیزیں استعمال کریں گے تو اس میں جو فاضل جو چیزیں ہیں، جسے ہم نے فاضل مواد سمجھ کر پھینک دیا ہے، جسے ہم سیرپ بناتے ہیں یا ہم کوئی نسخہ بناتے ہیں، اسے چھانتے پھٹکتے ہیں اور اسے چھان کر باہر پھینک دیتے ہیں، اس میں جو چیز ہم نکال کے پھینکتے ہیں بنیادی طور پر وہ اس کا ایک جزو خاص تھا، اس کی جیسے اس چیز کی تکمیل میں ضرورت تھی، اسی طریقے سے ہمارے جسم میں بھی اس کی ضرورت موجود تھی۔ جب ہم نے وہ اپنے ہاتھ سے نکال کر پھینک دیا تو اب اس جسم، کیونکہ جب جسم میں کوئی چیز جاتی ہے تو برابر تقسیم ہوتی ہے، جب جس چیز کا حصہ نہیں ملتا احتجاج شروع کر دیتی ہے، وہاں درد شروع ہوتا ہے، وہاں غیر طبی، غیر فطری علامات شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک جو میڈیکل کا ایک تاریخ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ان کی دواؤں میں اثر نہیں ہے، ان کی دواؤں میں ضرور اثر ہے، لیکن انہیں جو چیز بتا دی گئی ہے وہ اسی میں ٹھونستے جاتے ہیں۔ کچھ دیکھیں، آج یہ جتنے بھی ڈسپینسر سے لے کر ایک فارماسسٹ سے لے کر ایک ڈاکٹر تک، MBBS تک، بلکہ اس سے بھی جتنے بڑے ہیں پروفیسر تک، وہ لوگ ادویات کو بہت کم اسٹڈی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ انہیں جو میڈیکل ریپ ہوتا ہے، جو دوائیں فروشی کرتا ہے، جو کمپنی کا، ان کے فارماسوٹیکل کمپنیوں کا جو نمائندہ ہوتا ہے، وہ دواؤں کے ساتھ ساتھ انہیں لالچ بھی دیتا ہے، انہیں پیسے بھی دیتا ہے، اور انہیں آمادہ کرتا ہے کہ آپ مریضوں کو ضرورت ہو یا نہ ہو، جتنی آپ ہماری کمپنی کی دوائیاں فروخت کروائیں گے اتنا آپ کو کمیشن ملے گا، یہ گاڑی، یہ بنگلہ ہے، یہ یورپ کا ٹکٹ ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ بے ضرورت یہ جو ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، بے ضرورت جو دوائیں استعمال کی جاتی ہیں، یہ ہسپتال میں میرے ساتھ یہ کام ہوا۔ ہسپتال میں مجھے 2-4 دفعہ جانے کا اتفاق ہوا۔ ایک دفعہ میرا چھوٹا بھائی تھا، اللہ غریق رحمت کرے، وہ تقریباً آج سے کوئی 3 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک ہماری والدہ، وہ تو خیر نہیں رہی، ان کا تو میں نے خود علاج کیا تھا، اور وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس 27 رمضان کو اسے 4 سال ہو گئے تھے۔ اللہ غریق رحمت فرمائے، میری تمام علمی اور عملی اس میں میرے والدین کا بہت بڑا ہاتھ، بہت بڑا ہاتھ کیا ہے، ان ہی کی دین ہے، باقی میں کچھ نہیں تھا۔ تو ایک جب میرا بیٹا ہسپتال میں تھا، وہ بھی پچھلے سال 26 ستمبر کو، ہاں 26 ستمبر کو اس دنیا سے چلا گیا، تو میں نے یہ چیز دیکھی کہ ڈاکٹر سے ایک بات کی، اس نے ایک پرچی لکھی کہ جاؤ یہ دوائی باہر سے لے آؤ۔ اب وہ لے آئے، ابھی اس نے نہ استعمال بتایا اور نہ کچھ ہوا۔ اب وہ دوا لا کر رکھی ہے، انہوں نے وہ دوا استعمال نہیں کروائی، اگلے ڈاکٹر کی باری آ گئی، اگلی نرس کی باری آ گئی، اب اس سے کہا کہ اس سے یہ ہے، اس نے وہ دوائی، اس کو دیکھا ہی نہیں جو دوائی آئی ہے، اس نے نئی دوائی لکھ دی، جاؤ یہ لے کے آؤ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مہنگی دوائی آتی ہے، مہنگے انجیکشن آتے ہیں، ٹیبلٹ آتے ہیں، سیرپ آتے ہیں، انہیں ایک آدھ خوراک کھائی، جب اس کی سیل ٹوٹ گئی تو وہ ختم ہو گئی، پھر کہتے ہیں نہیں 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 یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ لے کے آؤ۔ یہ ایک ظلم ہے انسانیت کے اوپر۔ خیر، ہم اسے ٹھیک تو نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ برتاؤ مت کریں جو وہاں ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ جو
सत निकालते हैं या जो भी कुछ करते हैं उनके फवाइद जरूर होते हैं, लेकिन उनकी जो जरूरत जिस्म को होती है उसके साइड इफेक्ट इस वजह से होते हैं। ये एक बहुत बड़ी